Allahu Akbar, Allahu Akbar. یہ اذان کی آواز واشنگٹن ڈی سی کی ایک 100 سال پرانی یہودی عبادت گاہ سے آ رہی ہے، جہاں فاسٹ ٹو فیڈ کے نام سے ایک بین المذاہب افطار کا اہتمام کیا گیا۔ مگر آج کے اس افطار کی منفرد بات یہ ہے کہ لوگ یہاں صرف کھانا کھانے نہیں آ رہے، بلکہ اپنے ساتھ مختلف کھانے پینے کی اشیاء واشنگٹن ڈی سی کے ضرورت مند افراد کو ڈونیٹ کرنے کے لیے بھی لا رہے ہیں۔ Fast to Feed is basically an initiative that is part of Interfaith Service Week, which is part of Obama's United We Serve campaign. So basically, our company has been organizing service opportunities throughout the whole week. Fast to Feed is a great culmination event that's going on. اس افطار کے میزبانوں میں سے ایک ہیں کلثوم لکھانی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہودی عبادت گاہ میں اس افطار کو پیش کرنے کا مقصد ابراہیمی مذاہب کے ماننے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، ساتھ افطار کرنا اور صدر اوباما کی یونائٹڈ وی سرو کیمپین کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جتنا بھی کھانا لوگ ڈونیٹ کریں گے، اسے ایک فلاحی ادارے سیلویشن آرمی کے ذریعے واشنگٹن ڈی سی کے بے سہارا بزرگوں اور بچوں تک پہنچایا جائے گا۔ اس منفرد افطار کو شکل دینے میں ML ریسورسز سوشل ویژن، 9/11 یونٹی واک اور اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ شامل ہیں۔ آج یہ سلسلہ ہے اس ملک میں کہ مسجدوں میں ہی نہیں، ٹیمپلز میں، سینیگاگس میں، گرجوں میں کوئی نہ کوئی فنکشن رہتی ہے، اور پھر وائٹ ہاؤس سے لے کر مختلف ریاستوں کے جو گورنر ہیں وہ بھی افطاری کا انتظام کرتے ہیں۔ اسنا یا اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے ڈاکٹر سعید کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تقریبات سے لوگ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں مزید جانیں گے۔ اس ملک میں رمضان کے بارے میں اب بچہ جانتا ہے کیا ہے، اور انگریزی زبان میں اب لفظ جو رمضان کا ہے وہ اب اس کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ وہی نہیں، اب تو افطار بھی ایک انگریزی لفظ بن گیا ہے، گویا ایک امریکی کو ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب خود بخود افطار یہاں کے ذخیرے الفاظ میں اس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ فلاحی تنظیم سیلویشن آرمی کے میجر سٹیو مورس نے کہا کہ 16 سال دوسروں کی مدد کرنے کے بعد انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ اصل مدد وہ ہے جس سے آپ کسی ضرورت مند کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لا سکیں۔ Starting last year, the Unity Walk launched the Youth Service Initiative. We knew that bringing people together once a year was wonderful, but people met people on the Unity Walk and needed more of an outlet. 9/11 یونٹی واک کی میک پول نے کہا کہ ہر سال 9/11 یونٹی واک میں ہر مذہب کا ماننے والا امن کو فروغ دینے کے لیے اس میں حصہ لیتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس رمضان کے مہینے میں ہر روز ہی ایسا کیا جائے، خاص طور سے نوجوانوں کو ملانے اور آگے بڑھانے کے لیے، تاکہ بات چیت کے ذریعے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے نوجوان ایک دوسرے کو بہتر طور سے سمجھ سکیں اور ساتھ ساتھ ضرورت مندوں کی مدد بھی کر سکیں۔ ہم اس میں کامیاب ہوئے، ہمارے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، ان کے بھی اب بچے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ رمضان کی تہذیب تیسری جنریشن کو دے رہے ہیں۔ اس بات پر کہ کیا اب امریکنز کو مسلمانوں سے ڈر نہیں لگتا؟ In my opinion, the phobia is because of something that you don't know. میگ نے کہا کہ ایک دوسرے سے ڈرنے کی وجہ دوسروں کے بارے میں کچھ نہ جاننا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کچھ ایسے پروگرام بنائے ہیں رمضان میں جہاں اس پر زیادہ تاکید ہے کہ لوگ آئیں، کھانے کی چیزیں لائیں، اور ان جگہوں پہ جہاں پر بے گھر لوگ ہوں، مفلس لوگ ہوں، ان کو کھلائیں۔ ڈاکٹر سعید کا کہنا ہے کہ رمضان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم خود پہلے اپنے آپ پر قابو کریں اور ضبط سے کام لیں، اور پھر یہ کہ کم از کم ضرورت مندوں تک کھانا پہنچائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے گرجوں میں اور یہاں کے سینیگاگس وغیرہ میں ان چیزوں کا پورا مظاہرہ ہو، تاکہ یہاں غیر مسلموں کو اسلام کا احترام پیدا ہو جائے۔ احترام ڈنڈا سے نہیں ہوتا ہے، بامس سے نہیں ہوتا ہے، مرنے مارنے سے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں آپ کسی تشدد سے کام نہیں لے سکتے ہیں۔ دین کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، دین کے لیے یہ دکھانا ہے کہ واقعی ہم قابل احترام ہیں۔
واشنگٹن سے اردو VOA نیوز کے لیے عمران صدیقی.